دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی اور کئی ڈاکومنٹری بنی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن کو ہی دنیا پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے، اور جرمنی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک سے تمام غداروں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ غداری کسی بھی ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، جو کہ یہودیوں نے کیا تھا۔ ہٹلر یہودیوں کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی تھی، اس لیے وہ انہیں لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے انکار کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائی کے چرچوں نے یہ سکھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مؤرخین اور چرچ جو کہ یہودیت سے محبت رکھتے ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کے حکومت نے اس لیے شہید کیا تھا کہ وہ انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس وقت پرانے زمانے کا چرچ بیاج لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہودیوں نے عیسائی اکثریت کے لیے ساہوکاروں کا کردار ادا کیا تھا۔ فرانس میں روم کی خفیہ پولیس کے ایک آفیسر نے یہودیوں کے خلاف ایک خفیہ رپورٹ تیار کی، اور ان کے دستاویزات میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک خفیہ میٹنگ کے راز بھی کھول دیے گئے، جس میں انہوں نے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے اور ان کو حتمی شکل دیتے ہوئے آخری فیصلہ کرنے کی تاریخ بھی رقم کر لی تھی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان خفیہ دستاویزات کو دنیا کے کئی ملکوں میں میڈیا پر چلایا گیا تھا، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ 7 نومبر 1938 میں جرمن کے اس پولیس آفیسر کو پیرس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس پولیس آفیسر نے یہودیوں کے خلاف رپورٹ تیار کی تھی۔ نومبر 1938 کی رات کو پورے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف لوٹ مار شروع ہو گئی۔ 50 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئی، 7000 سے زائد یہودی مارکیٹوں میں لوٹ مار کی گئی، بڑے بڑے کاروبار تباہ کر دیے گئے، درجنوں سینکڑوں یہودیوں کو مار دیا گیا، اور یہودی قبرستانوں، ہاسپٹلوں، اسکولوں اور گھروں اور دکانوں کو لوٹ لیا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہی۔ یہودیوں کے ساتھ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے جرمنی کے خلاف غداری کی تھی۔ اس رات کو کرسٹل لائٹ کہتے ہیں، یعنی شیشے ٹوٹے ہوئے کی رات۔ اس جھگڑے کے بعد 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے پولیس تھانوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام جرمنی کے لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیا گیا، اور یہودی نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ تیراکی، پارک، پبلک پلیس، شاپنگ مال، سبزی منڈی اور بڑی بڑی جو سرکاری وغیرہ کی جانے کی جگہ ہے، ان کے داخلے پر وہاں پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھرپور کوشش کی۔ 70,000 کے قریب یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا، یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ قانون میں یہودیوں کی تاریخ فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ جرمنی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، انہیں اپنے نام سے پہلے ایک یہودی نام لگانے کا حکم جاری کیا، جس سے یہودی کی پہچان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر 19 ستمبر 1940 میں جرمنی میں یہودیوں کی پہچان کے لیے ایک پیج متعارف کروایا گیا۔ یہودیوں کو ہر وقت اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری کرایا گیا،
जिस के हरफों में जर्मनी जुबान में लफ्ज यहूदी काले कलर में लिखा गया। अब जर्मनी में मौजूद यहूदियों को इस निशान को देखकर पहचाने जाने लगा। इसके बाद अक्टूबर में यहूदियों को जर्मनी से बाकायदा बाहर निकाल दिया गया। मार्च 1942 में यहूदियों के लिए अपनी रिहाइश गाह पर यानी अपने घरों पर सितारे के निशान को दिखाना जरूरी हो गया। दोस्तों, अब भी बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो पुरानी बातों को मानते हैं और वो अक्सर आपको खुद दीवारे गिरिया पर सर पटकते हुए और रोते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये दरिंदों से ज्यादा शफाफ अपने मकसद कभी नहीं भूलते। ये बहुत खतरनाक कौम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला और क्यों उनका ऐसा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों, अब आपसे आखिर में गुजारिश है कि अगर आप हिस्ट्री की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को इस गोल निशान पर क्लिक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।